السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے میت کے وصول کے حصوں کے بارے میں۔ میت کے وصول سے مراد میت کے اوپر کی جو نسل ہے ان میں جو اصحاب الفرائض ہیں، انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں ان کے حصوں کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ بات پچھلے درس میں واضح کی جا چکی ہے کہ میت کے اصول میں میت کا باپ ہے، میت کی ماں ہے، میت کا دادا ہے اور میت کی دادی یا نانی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان چاروں کے شریعت اسلامیہ نے کیا حصے متعین کیے ہیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے تفصیل پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم میت کے باپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے میت کے باپ کے 3 احوال بیان کیے ہیں۔ پہلی حالت ہے کوئی آدمی انتقال کیا اور اس کے پاس اولاد ہے، اولاد سے مراد مذکر اولاد، میل اولاد یعنی بیٹے، تو ایسی صورت میں میت کے باپ کو پورے مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ اگر کوئی آدمی انتقال کیا اور اپنے پیچھے اولاد چھوڑا، خاص طور سے میل اولاد، تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو اس کے مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت ہے کہ ایک آدمی انتقال کیا، وہ صرف بیٹیاں چھوڑا یا پوتیاں چھوڑا، میل اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور وارثین میں سے ذوی الفروض یعنی جن کے حصے متعین کیے گئے ہیں ان کو ان کا مال دینے کے بعد اگر کچھ مال بچتا ہے تو ایسی صورت میں پھر باپ اسبہ ہونے کی حیثیت سے وہ مال کا حقدار ہوگا۔ اور تیسری صورت ہے کہ ایک آدمی انتقال کیا، اس کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو ایسی صورت میں باپ اسبہ ہوگا۔ اصحاب الفروض میں جو بھی وارثین ہیں ان کو ان کے حصے کے بقدر دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ اسبہ ہونے کی حیثیت سے باپ پورا مال کا حقدار ہوگا۔ تو باپ کی 3 حالتیں ہیں۔ میت کے پاس اگر بیٹا ہے تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، میت کے پاس صرف بیٹیاں یا پوتیاں ہیں تو ایسی صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اور وارثین کو تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اسبہ ہونے کی حیثیت سے باپ اس مال کا بھی حقدار ہوگا۔ تیسری صورت ہے کہ کوئی آدمی انتقال کیا، نہ اس کے پاس بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو ایسی صورت میں اسبہ ہونے کی حیثیت سے جو مال وارثین کو دینے کے بعد یعنی اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچتا ہے اس پورے مال کا باپ حقدار ہوگا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دادا کے حوال کے اوپر۔ تو دادا کے سلسلے میں بھی شریعت اسلامیہ نے یہی حالتیں بیان کی ہیں کہ اگر کوئی آدمی انتقال کیا اور اس کے پاس مذکر اولاد ہے تو ایسی صورت میں دادا کو صرف چھٹا حصہ ملے گا۔ کوئی آدمی انتقال کیا اور اس کے پاس صرف مؤنث اولاد ہیں یعنی بیٹیاں ہیں یا پوتیاں ہیں تو ایسی صورت میں دادا کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو مال بچتا ہے اس مال کو اسبہ ہونے کی حیثیت سے دادا لے گا، اس کا حقدار بنے گا۔ تیسری صورت ہے کہ اگر کوئی آدمی انتقال کیا، اس کے پاس بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دادا اسبہ ہونے کی حیثیت سے اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو مال بچتا ہے اس پورے مال کا حقدار ہوگا۔ چوتھی صورت جو اضافی صورت ہے دادا کے حوالے سے کہ اگر باپ زندہ ہے تو ایسی صورت میں دادا محروم ہوگا، کیونکہ جب واسطہ ہوتا ہے، جو آدمی واسطے کے ساتھ میت سے وابستہ ہو، واسطے کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہوتا ہے۔ یہ میراث کا ایک عام قاعدہ ہے جو لگ بھگ جس سے ہر کوئی واقف ہے۔ تو یہ دادا کی حالتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم مؤنث گروپ پہ آتے ہیں۔ اصول میں سے پہلے نمبر پہ اصحاب الفرائض میں سے میت کی ماں ہے۔ میت کی ماں کی
شریعت اسلامیہ کے اندر دو حالتیں بیان کی گئی ہیں اور یہ دونوں حالتیں قرآن میں موجود ہیں۔ ایک تیسری حالت ہے جو اجتہادی ہے۔ میت کی ماں کی دو حالتیں شریعت نے کیا بیان کی ہیں؟ پہلی حالت جو شریعت نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی آدمی انتقال کیا اور اس کے پاس اولاد ہیں، اولاد سے مراد بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، یا اسی طرح سے کوئی آدمی انتقال کیا اور اس کے پاس کسی بھی ناحیے سے دو بھائی، دو بہن، یا ایک بھائی یا ایک بہن، یعنی دو کی تعداد کو پہنچتی ہو، تو ایسی صورت میں ماں کا حصہ سدس ہوگا، 1/6 ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کہ اگر میت کے پاس بھائی ہوں، ایک سے زیادہ، دو بھائی ہوں، دو بہنیں ہوں، ایک بھائی ایک بہن ہو، تو ایسی صورت میں میت کی ماں کا حصہ چھٹا ہوگا۔ ایسے ہی کہا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، کہ اگر میت کے پاس اولاد نہ ہو، یعنی بیٹا بیٹی نہ ہو، دو بھائی بہن نہ ہو، تو دوسری حالت ہے کہ میت کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ تو میت کی ماں کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ہے کہ اگر کوئی آدمی انتقال کیا، اس کے پاس اولاد ہے، یا اسی طرح سے دو بھائی، دو بہن، ایک بھائی ایک بہن، دو کی تعداد کو پہنچتے ہیں، تو میت کی ماں کو اس کی جائیداد کا چھٹا حصہ جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ نہ ہوں، یعنی میت کی اولاد نہ ہو، بیٹا بیٹی نہ ہو، یا اسی طرح سے میت کے دو بھائی دو بہن، یا ایک بھائی ایک بہن، دو کی تعداد نہ پہنچتے ہوں، تو ایسی صورت میں میت کی ماں کو پورے مال کا 1/3 حصہ، جس کو 1/3 کہتے ہیں، وہ دیا جائے گا۔ اور تیسری ایک حالت ہے جس کو ثلث ما بقیہ کہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آنے والے کسی درس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میت کی دادی، دادی کی جو حالت ہے، دادی کی صرف ایک حالت ہے، اور وہ احادیث سے ثابت ہے کہ میت کی دادی کو میت کے مال سے سدس ملے گا، 1/6 حصہ بتایا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر میت کی ماں موجود ہے تو ماں کی موجودگی میں میت کی دادی وارث نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ دادی کی بھی دو حالتیں ہیں۔ اگر میت کی ماں موجود ہے تو دادی محروم ہوگی، اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا، اور اگر میت کی ماں موجود نہیں ہے تو میت کے مال سے اس کی دادی کو شریعت نے چھٹا حصہ بیان کیا ہے، 1/6 دیا جائے گا۔ تو یہ پوری تفصیل ہوئی میت کے وصول کی، یعنی میت کے اوپر کی نسل کی، باپ کی، دادا کی، ماں کی اور دادی کی۔ یہ چار لوگ میت کے وصول میں سے اصحاب الفرائض کے اندر آتے ہیں، جن کا حصہ شریعت اسلامیہ نے اس طرح سے بیان کیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں حواشی میں سے جو اصحاب الفروض میں ہیں ان کا حصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شریعت کے اس واضح نظام کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔